اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران صفدر۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ میں نے ان کے متعلق آج ایک ویڈیو بنائی ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کیا ایک موٹیویشنل شاعر ہیں یا تھے؟ undoubtedly he was a great motivational poet۔ کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے ایک موٹیویشنل شاعر تھے، کیونکہ ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ اس میں امید، اس میں آپ کو آپٹیمزم کا درس دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ولیم ورڈزورتھ کی فیمس جو تعریف انہوں نے کی تھی پوئٹری کی، پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل ایموشنز، اسی طرح جان کیٹس نے کہا تھا کہ پوئٹری اتنی قدرتی اور اتنی ویریٹیبل اور اتنی جینون اور بونا فائڈی ہوتی ہے کہ جس طرح درختوں پر پتے آتے ہیں۔ اور میتھیو آرنلڈ کہتا ہے کہ پوئٹری از دا کریٹیسزم آف لائف، یعنی شاعری جو ہے وہ تنقید حیات ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جنہیں اردو کا ولیم شیکسپیئر بھی کہتے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے یقین کریں امید کا ایک بہت بڑا درس۔ اب ہم ان کا ایک شعر، ایک بہت ہی خوبصورت شعر سے شروع کرتے ہیں۔ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ اگر ہم اس شعر کی انٹرپریٹیشن کریں تو اس سے ہمیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تو نا امید ہے، اگر تو مایوس ہے، اگر تجھ پر افسردگی کے عالم ہے تو مت مایوس ہو، موٹیویشن اپنی جو ہے اس کو انہانسمنٹ کرو، اور یہ جو تمہاری مصیبت کے دن ہیں ان کو بالکل صبر و تحمل سے برداشت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ڈیفینیٹلی آ جائے گا کہ آپ اپنی مصیبتوں پر اوور پار کر جاؤ گے۔ یعنی نغمہ آئے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، اگر تیرے پاس یہ گھڑیاں مایوسی کی ہیں تو پھر بھی اس کو غنیمت جان، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیری موت آ جائے گی اور تیرے پاس یہ ٹائم بھی نہیں بچے گا، بیکاز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان۔ وقت اور مد و جزر کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اب ان کا دوسرا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں تو ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، تو ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، اپنا تو عقیدہ ہے غالب، جس خاک پہ دو دل پیار کرے وہ خاک بھی جنت ہوتی ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ شداد جو تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جس پر عزرائیل نے بہت دفعہ رحم کیا۔ ایک دفعہ اس وقت جب ایک کشتی کے اندر ایک سمندر میں طوفان آیا ہوا تھا اور کشتی جو وہ ڈول رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ایک پلانک کے اوپر، ایک تختے کے اوپر ایک عورت کو بھی پریگننسی تھی اور اس کو بچہ ہونے والا تھا، تو اللہ نے فوراً عزرائیل کو کہا کہ اس کی جان نکالو، تو اللہ کو اس کو بڑا افسوس ہوا، اور یہی بچہ جو تھا وہ بعد میں شداد بنا، اور اس نے اپنے آپ کو رب کہا، پھر اس نے اپنی جنت بنائی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لگا دیا، اور اس پر دنیا جہاں کی ہر چیز اس میں، یعنی وہاں پر اس نے آراستہ کر دی، اور اس کو خوبصورت اسٹیچو سے، خوبصورت ماڈل سے، لیکن افسوس کا مقام ہے اس کو اپنی جنت دیکھنا ہی نصیب نہ ہوئی۔ جب وہ جنت دیکھنے جا رہا تھا تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اس وقت آئے جب نہ میں آسمان پر نہ ہوں نہ زمین پر، تو اس کو گھوڑے کی رکاب پر اس کا ایک قدم تھا اور دوسرا قدم ابھی نیچے ہی رکھنے لگا تھا کہ فوراً عزرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اس کی جان قبض کر لی۔ تو اس کے کہتے ہیں تو ڈھونڈ فلک پہ باغ ارم، اپنا تو کیتا ہے غالب۔ اس کا مطلب جب دو دل آپس میں پیار کرتے ہیں تو اسے سے مخلص ہوتے ہیں، آپس میں ان کا پیارا بندو، تو یقین کریں یہ دنیا جو ہے یہ ایک یوٹوپیا بن جائے گی، ایک خوبصورت رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ کیونکہ کہتے نا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب میں تھرڈ شعر ان کی طرف چلتا ہوں۔ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یہ بڑا زبردست قسم کا شعر ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ موٹیویشن اور بہت زیادہ آپٹیمزم کا درس دیا ہے کہ نغمہ ہے غم، جو بچپن ہوتا ہے وہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے۔ چائلڈ از دا فادر آف مین، ولیم ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کا پورا باپ ہوتا ہے، چائلڈ از دا فادر آف مین۔ اور ویسے بھی بچپن جو ہوتا ہے وہ ون آف دا موسٹ پلیٹینم اینڈ یو کین سے دیٹ گولڈن پیریڈ آف ونز لائف، کیونکہ وہاں پر کوئی تفکرات نہیں ہوتی، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی دنیا جنت ہے،
اور اس لیے بوئے گل جب بندہ جوان ہوتا ہے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کمپلین کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے مجھے ہی درد یہ محسوس کیوں ہوا، تو آخر میں وہ کیا کہتا ہے کہ چراغ دود چراغ محفل، جب بڑھاپا ہوتا ہے وہ چراغ کے سحری کی طرح ہوتا ہے، جب ساری رات چراغ چلتا رہتا ہے تو سحر صبح ہونے کے پاس وہ بالکل اس میں جو تیل ہوتا ہے، اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو بڑھاپا ہے وہ بھی اسی طرح یعنی آخر میں وہ ختم ہو جاتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا، جو تیری محفل سے نکلا سو پریشان نکلا۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کے یہ تینوں جو دور ہیں یہ بڑے دردناک قسم کے اور بڑے یعنی انسان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور انہیں بھرپور طریقے سے گزارنے چاہیے، کیونکہ نغمہ ہے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ تو اس کا مطلب ہمیں ٹائم کو اویل کرنا چاہیے اور ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو لا آف موٹیویشن ہے اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے، اور ہمیں مسائل کا مقابلہ بہادرانہ طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ Cowards die many times before their deaths, but lions die but once. شیر مرتے تو ضرور ہیں لیکن ایک دفعہ مرتے ہیں، اور بزدل ہر روز مرتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، اور نہ جانے thousands of times they die, they kick the bucket۔ اب ہم ان کے ایک اور شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئی، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئی، تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے۔ غالب صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ طاقت دے دے تو میں اللہ تعالیٰ سے اس مٹی سے پوچھوں کہ تو نے اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ادھر کر دیے، تم زمین کھا گئی یا سما کھا گئی۔ ان کا ٹائٹینک بڑے بڑے لوگوں کا ڈوب گیا، اسکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، میسیڈونیا کا بہت بڑا بادشاہ، آدھی دنیا کا فاتح، مرنے کے ٹائم اس کے ہاتھ میں جو سونے کی شرپیاں تھیں وہ نیچے گر گئی، اور اس نے کہا کہ کاش مجھ سے کوئی میری آدھی سلطنت لے لے اور مجھے صرف چند دن، مجھے صرف تھوڑی سی گھڑیاں جینے کے دے دیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ٹائم ونس ڈپارٹڈ ول ناٹ کم اگین، کیونکہ وقت جو ہوتی ہے، رومنز لوگ کہتے ہیں کہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہوا میں ایک بہت تیز رفتار ایک بہت بڑے جائنٹ کی طرح ہوتا ہے، بہت بڑے دیو کی طرح ہوتا ہے جو بڑی تیزی سے گلائڈنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو سامنے یعنی اس کو لاک سے پکڑو گے تو آپ اس کو پکڑ لو گے، یعنی کیچ می اف یو کین، اور اگر اس کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کو کک کرے گا، وہ آپ کو تھرو کر دے گا، آپ کو اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہو جائے گی کہ وہ سیٹلائٹ کی سپیڈ سے چلا جائے گا، وہ 40,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زیادہ آگے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی جو وقت ہے اس کو اویل کرنا چاہیے، اور مرنے سے پہلے the words are lovely dark and deep, the words are lovely dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. What a stunning and what a beautiful verses of Robert Frost in his famous poem Stopping by Birds on a Snowy Evening۔ اب ہم ایک غالب کے ایک اور شاندار شعر کی طرف میں چلتا ہوں۔ مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس کا مطلب غالب صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے بلوڈ کو کہتے ہیں کہ مانا کہ آپ تغافل نہیں کرو گے، مجھ سے بے وفائی نہیں کرو گے، مجھ سے یعنی غصے والا اظہار نہیں کرو گے، مجھ سے یعنی یو کین سے دیٹ میرے ساتھ انسولنس نہیں کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ یعنی ایسا میرے پاس ایسا وقت ہی نہیں ہوگا کہ میں تم کو یعنی کچھ بتا سکوں، تو کچھ مجھ پر رحم کرو۔ ناؤ آئی موو ٹوورڈز اندر گریٹ، بہت ہی زبردست شعر ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا اور وہ سرندی سری لنکا میں وہ آ گئے تھے، اور ان کی جو وائف تھی
حضرت ام ہوا جن پر دنیا میں 90% حسن ان پر تھا اور باقی 10% باقی دنیا پر حسن آیا، ان کو جدہ سعودی عرب کا جو بہت مشہور شہر ہے وہاں پر ان کو اتارا، پھر 1000 سال وہ انہوں نے اس طرح زندگی گزار دی۔ تو کہتے ہیں نکلا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن خلد کہتے ہیں جنت کو، یعنی جنت سے ہم آدم علیہ السلام کا بہت سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، لیکن تیرے کوچے تیرے گلی سے، کہتے ہیں نا جیسے کوچا کہتے ہیں گلی کو، یعنی اپنے محبوبہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیری گلی سے بھی ہم بڑے بے آبرو ہو کر نکلے۔ اگر تم ہمیں یعنی یو ول ناٹ ریسپانس پازیٹیولی تو ہاؤ اٹ ول بی پاسبل دیٹ وی ول بی ہیپی؟ نو، وی ول بی ویری سیڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ۔ اس کا مطلب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ اردو کی شاعری کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اردو کے کہتے ہیں نا کہ اردو ایک بہت بڑی ایک لنگوا فرانکا ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں اظہار کی زبان ہے۔ اس طرح انڈیا اور بنگلہ دیش اور اسی طرح کینیڈا اور امریکہ اور جو اسپین اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر جو پاکستانی اور انڈین گئے ہیں وہ اردو بہت بڑے شوق سے آپس میں بولتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داں، سارے زمانے میں ہماری زبان کی دھوم ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو آپ مجھ کو اور زیادہ موٹیویشن دیجیے اور لائک اٹ کیجیے تاکہ میرے اندر اور زیادہ انتھرولنگ سچویشن ہو، اور I will try my level best to give you the highly latest and the novel videos. Goodbye. Khuda Hafiz.